بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں نیوکلیئر فینامینا۔ پریویس لیکچر میں پریویس ویڈیو میں تھوڑا سا انکمپلیٹ رہ گیا تھا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیوکلیئر فینامینا کیسے آپریٹ کرتا ہے۔ ہم نے سٹارٹ کیا تھا این ایم آر ایکٹیو نیوکلیائی سے، کہ این ایم آر ایکٹیو نیوکلیائی جو ہے وہ کوئی بھی نیوکلیائی ہوگا، دے آر اسپننگ۔ جیسے ہی وہ اسپن کرتے ہیں، اسپننگ کے ریزلٹ میں اس میں اینگولر مومنٹم پروڈیوس ہوتا ہے۔ کیونکہ نیوکلیس کے اندر پروٹان ایک ایسا پارٹیکل موجود ہے جس کے اوپر چارج ہے، جب بھی چارج پارٹیکل سرکل میں موو کرے گا تو دیٹ ول پروڈیوس میگنیٹک ڈائپول مومنٹ، اور میگنیٹک ڈائپول مومنٹ جیسے ہی پروڈیوس ہوگا تو اس کی ایک اسپیسیفک اورینٹیشن ہوگی۔ رینڈملی جب ہم کسی نیوکلیس کی بات کرتے ہیں تو ان کی جو اورینٹیشن ہوتی ہے وہ رینڈملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتی ہے، کہ نیوکلیس ہر سائڈ پہ جو ہے نا وہ سرکولیٹ اسپن کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان نیوکلیائی کو میگنیٹک فیلڈ میں رکھتے ہیں تو میگنیٹک فیلڈ کا اثر یہ ہوگا کہ انڈر دی انفلوئنس آف میگنیٹک ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ، یہ جو نیوکلیائی ہیں جو رینڈملی اسپن کر رہے تھے، ان کی دو اورینٹیشن ہو جاتی ہیں۔ نیوکلیائی یا تو اپنے آپ کو الائنڈ کر دیتے ہیں along with the field ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ، یا پھر الائن کرتے ہیں اپوزٹ ٹو دا ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ۔ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو اورینٹیشن پاسبل ہوتی ہیں جن میں اسپن کوانٹم نمبر I کی ویلیو ہاف ہوتی ہے۔ نیوکلیائی یا تو اپنے آپ کو الائن کر دیتے ہیں پیرلل ٹو دا ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ لائن، یا الائن کرتے ہیں اینٹی پیرلل ٹو دا ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ لائنز۔ اس کے بعد ہم ایک فینامینا ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ از پریسیشنل موشن، کہ ہم نے نیوکلیس کا بیہیویئر دیکھنا ہے ایز اے اسپننگ ایز اے ٹائنی میگنیٹ، اور یہ اپنے آپ کو میگنیٹک فیلڈز میں کیسے الائن کرتا ہے اور کیسے اپوز کرتا ہے ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ لائنز کو۔ تو اس کو ہم ایک سمپل ایگزامپل سے ٹاپ جسے ہم لٹو کہتے ہیں، اس کی موشن سے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ کنسیڈر دا بیہیویئر آف اسپننگ ٹاپ ایز ویل ایز ڈسکرائبنگ اٹس اسپننگ موشن۔ The top will also perform a slow waltz like motion۔ اس موشن کو ہم اسپننگ موشن کا نام دیتے ہیں، یا ہم اس کو پریسیشنل موشن کا نام دیتے ہیں، in which spinning axis of the top moves slowly around vertical axis۔ This is precessional motion and top is said to be precessing around the vertical axis of the earth's gravitational field۔ کہ سمپل وے میں جو ٹاپ ہے اگر وہ موو کر رہا ہے تو انڈر دی ایفیکٹ آف ارتھ گریویٹیشنل فیلڈ ورٹیکل ایکسس میں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، اسپن کرتا رہتا ہے۔ The precession arises from the interaction of the spin, that is gyroscopic motion, with Earth's gravity acting vertically downward۔ اونلی سمپل وے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسپننگ ٹاپ ہی جو ہے یہ پریسیس کر سکتا ہے، جبکہ اسٹیٹک ٹاپ جو ہے وہ انڈر دا ایفیکٹ آف گریوٹی فال کرے گا۔ تو سمپل وے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسپننگ ٹاپ ہوتا ہے وہ پریسیشنل فریکوینسی شو کرتا ہے انڈر دی ایفیکٹ آف گریویٹیشنل فیلڈ، اور اگر اسٹیٹک ہوگا تو وہ فال کر جاتا ہے۔ اب ہم نیوکلیس پروٹان کی بات کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ٹائنی میگنیٹس ہیں اور یہ اسپن کر رہے ہیں۔ جب ہم ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ میں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ پریسیشنل موشن شو کرتے ہیں انڈر دا ایفیکٹ آف ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ، اور اس کی جو پریسیشنل موشن کے ریزلٹ میں جو اس کی اسپیسیفک فریکوینسی ہوگی دیٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈز۔ This is one of the most important relationship of NMR frequency. Precessional frequency is directly proportional to the B naught، اور B naught ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ ہے، فیلڈ زیادہ ہوگا تو فریکوینسی کی ویلیو بھی ہمیں زیادہ چاہیے، زیادہ ہوگی، اور فیلڈ کم ہوگا تو فریکوینسی کم ہوگی۔ تو اس میں کامنلی جو ہم چیز ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے کہ 1.4 ٹیسلا اگر میگنیٹک فیلڈ ہے تو اس کے کورسپونڈنگ جو فریکوینسی چاہیے ہوتی ہے دیٹ از 60 میگا ہرٹز، 60 ملین ٹائمز پر سیکنڈ
اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ فریکوینسی جو ہے وہ 60 میگا ہرٹز کے ایکول ہوگی. اسی ریشو سے اگر ہم فریکوینسی بڑھاتے ہیں تو میگنیٹک فیلڈ بڑھے گا. میگنیٹک فیلڈ بڑھاتے ہیں 2.3 ٹیسلا تک تو اس کی فریکوینسی جو ہے وہ 100 میگا ہرٹز ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے اگر ہم اس کو 3 ٹائمز سے ملٹیپلائی کریں تو اس کو بھی 3 ٹائمز، اگر ہم اس کو 3 ٹائمز سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 6.9 ٹیسلا ہو جائے گا فیلڈ، اور اس کی جو کرسپونڈنگ فریکوینسی یوز ہوگی وہ 300 میگا ہرٹز یوز ہوتی ہے. نیکسٹ آ جاتے ہیں ٹرانزیشنز کی طرف کہ پروٹان جو ہے انڈر دی ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ جس کا 1.4 ٹیسلا ہے، اور پروسیسنگ جو اس کی پروسیسنل فریکوینسی ہے وہ 60 میگا ہرٹز ہوگی. اور اس کی جو اورینٹیشن ہے وہ ایک اسپیسیفک اورینٹیشن ہوگی انڈر دا ایفیکٹ آف ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ. یا تو یہ الائنڈ کرے گا یا اپوزٹ ٹو دا میگنیٹک فیلڈ ہوگا. If the proton is precessing in orientation that is aligned along with the field, it can absorb energy and pass into absorb orientation. Subsequently it can lose this extra energy and relax back. یہ بیسیکلی جو ہے ایک کامن فینامنا جسے ہم ٹرانزیشن کا نام دیتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ نیوکلیائی جو ہے وہ پروسیس کر رہا ہے، جیسے ہی وہ انرجی ابزارب کرے گا تو اپنے ہائر لیول میں چلا جائے گا. اس کے بعد جب وہ ہائر لیول میں ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں ہوگا تو انرجی لوز کرتا ہے، جس کے رزلٹ میں وہ اپنا گراؤنڈ اسٹیٹ میں ریلیکس بیک ہو جاتا ہے، اپنی واپس پوزیشن میں آ جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی اس میں یہ والا جو فینامنا ہے موسٹ کامن یہی والا ہم فینامنا نیوکلیئر میگنیٹک ریزوننس میں آبزرو کرتے ہیں.